अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम हमेशा उन अवामिल की निशानदेही करता है जो आवाम से रिलेटेड हैं। आज अगर हम माशरे में देखें, डेंगू है, लेकिन एक दायमी मर्ज़ है जो हर साल हमारे साथ और हमारे इलाकों में, पाकिस्तान के देही इलाकों में ख़ास तौर पे वो फैलता जा रहा है। वो है औरतों में छाती का सरतान, और उसे ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों ये बढ़ता जा रहा है? क्या इलाज में कुछ कमी है? क्या उसकी अद्वियात नहीं है? लेकिन हमने जो रिसर्च की, हमने जो सर्वे किए, जो हमारी डॉक्टरों से और मुख्तलिफ माहिरीन से बात हुई, उसमें ये चीज़ सामने आई कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हॉस्पिटल की तरफ नहीं आती, वो डॉक्टर से मशवरा नहीं करते, इलाज नहीं कराते। और इस हवाले से हम देखेंगे और क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ फैलता जा रहा है। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ मुल्क के 4 मुमताज़ डॉक्टर मौजूद हैं, सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं। मैं उनका तारफ़ कराता हूँ और फिर इनसे हम इस छाती के कैंसर पे, इस सरतान पे बात करेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर जब्बार भुट्टो साहब, उनके साथ हैं डॉक्टर नौशीन। डॉक्टर नौशीन गायनाकोलॉजिस्ट हैं और उनके साथ हैं डॉक्टर सरवत, ये जनरल सर्जन हैं, तमाम मामलात पे इनका अबूर है। और डॉक्टर काशिफ कैंसर सर्जन हैं और स्पेशलिस्ट हैं। मैं तमाम डॉक्टरों का मशकूर हूँ। लेकिन बात मैं शुरू करूँगा डॉक्टर जब्बार भुट्टो साहब आपसे कि बेसिक क्या है कि ये हर साल मर्ज़ बढ़ता जा रहा है, उसकी वजूहात क्या है? देखा जाए कि वैसे तो एशिया में पाकिस्तान का जो अलार्मिंग सिचुएशन है इसकी ब्रेस्ट कैंसर में, लेकिन पहले हम 10 में से हर 10वां पेशेंट समझते थे कि अफेक्ट ही है, लेकिन अब वो आहिस्ता थोड़ा डिक्रीज डाउन हो रहा है। लास्ट ईयर एवरी 9th था, अभी एवरी 8th। तो ये इसका मतलब है कि अवाम में आगाही और हेल्थ प्रोफेशनल ने अपनी जो एक्सपर्टीज़ दिखाई, इन्वेस्टिगेशंस, सर्जरीज, कीमो, रेडियोथेरापी और ट्रीटमेंट का जो एडवांस जो फैसिलिटीज़ हैं वो आ चुकी हैं। तो अब भी मज़ीद हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि अब थोड़ी सी एक बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है कि हर 10वां जो मुतासर था अभी वो फिगर आउट ऑफ 10 में जो 8 पे आ गई है। तो ज़्यादा क्या इश्यूज़ हैं, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, इसके लिए जो हमारे सीनियर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, वो भी इसके बारे में डिटेल आगाही देंगे। ख़वातीन की अमराज की जितनी भी माहिर होती हैं गायनाकोलॉजिस्ट, उनको सबसे ज़्यादा वो अवेयरनेस दे रही होती हैं कि आपने छाती के सरतान के हवाले से कोई गिल्टी है, कोई आप गैर ज़रूरी चीज़ बढ़ते हुए देखते हैं, ये मीडिया पे तो चलते रहता है। आपके पास अवेयरनेस के लिए लोग आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, या यहाँ पे प्रॉब्लम है? ऐसा है कि गायनाकोलॉजिस्ट मेरा ख़्याल है वो पहला डॉक्टर होता है जिसके पास हर खातून को जाने की ज़रूरत रहती है। 2 किस्म की ज़रूरतें होती हैं, या तो जब उनका हमल होता है उसमें लाजमी वो चेकअप के लिए अगर मुकम्मल तौर पे नहीं भी जाना चाहते तो कुछ विज़िट्स हर औरत कर ही लेती है। फिर गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनके लिए अक्सर तो उनमें भी जब वो पेचीदा हो जाते हैं तो ही हमारी ख़वातीन आती हैं। उसमें कुछ कसूर ख़वातीन का भी होता है और कुछ उनकी फैमिलीज़ का भी होता है। बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो डॉक्टर के पास ले जाना कुछ टाइम की कमी की वजह से, कुछ हर किसी की मसरूफियत की वजह से मुमकिन नहीं होता, और बहुत सारी औरतें अकेली हस्पताल जा नहीं सकती हैं। तो हमने शुरू से ही ये अपने जो मुआयना है उसका एक पार्ट है कि ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन की जाए। तो जब वो डॉक्टर के पास आती हैं तो डॉक्टर ज़रूर उनकी एग्जामिनेशन करते हैं, चाहे वो हामला हों या गायनी के चेकअप के लिए आएँ। पर बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हमने लोगों के मैसेज पिक किए हैं, ब्रेस्ट में गिल्टी थी, उनको जब चेक करने पे पता चला कि ये गिल्टी है और मरीज़ से पूछा गया कि इसके लिए आप क्यों नहीं डॉक्टर के पास आए, तो अक्सर ख़वातीन उस पर शर्माती हैं और उन्होंने कहा कि ये मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, मैं डॉक्टर को बताना नहीं चाह रही थी, या उनका एक कॉन्सेप्ट है कि स्पेशली जब उनका हमल होता है तो इस तरह की गिल्टियाँ बनती रहती हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है कि हम उनको सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर जोर दें
اور اکثر خواتین کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہر ماہواری کے بعد ان کو اپنی سیلف ایگزامینیشن یعنی اپنا معائنہ خود سے کر لینا چاہیے. اس کے لیے ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اپنا معائنہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ ہم پیمفلٹس وغیرہ بھی چھپوا کے اب مریضوں کو دینا شروع کیا ہے. بیسیکلی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنس نہ صرف پیدا کریں, ساتھ میں ان کو اس چیز پہ بھی مائل کریں کہ وہ ہسپتال کا رخ کریں جب بھی ان کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے, تاکہ ان کا جلدی علاج ہو سکے. کیونکہ اگر سٹیج 1 کا کینسر ہوتا ہے تو اس میں 98% ریکوری ہے. سو ہماری خواتین جو بہت سی جوان عمری میں, کم عمری میں اس کا شکار ہو رہی ہیں, بہت سی عورتوں کی موت واقعہ ہو جاتی ہے علاج نہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کا ڈائگنوسس ہی سٹیج 4 میں ہوتا ہے, تو بہت سی مائیں ہم لوز کر رہے ہیں. اور جس نیشن کے بیچ میں اگر ماں نہیں ہوگی تو ان بچوں کی اچھی پرورش نہیں ہو سکے گی اور ہمیں اچھی قوم نہیں مل سکتی. ڈاکٹر ثروت, آپ جنرل سرجن ہیں, آپ نے اس مسئلے کو بھی دیکھنا ہے. اوور آل ایک شخصیت کے تمام پہلو آپ دیکھتے ہیں, نفسیاتی طور پر اس کا علاج. ایک بات تو سامنے آ گئی کہ دیہی علاقوں میں اویئرنیس کمی ہے, دوسرا لوگ شرماتے ہیں. یہ کیسے اپنی سٹیج آگے بڑھاتا کیسے ہے کہ یہ چھاتی کا کینسر جب ناسور یا کینسر کی شکل اختیار, ابتدائی طور پر اور انتہائی طور پر سٹیجز کیا ہوتی ہیں؟ اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں بریسٹ کینسر کی, لیکن جو ہم ڈاکٹر نوشین صاحبہ نے بھی بتایا کہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے نا, وہ ارلی ڈیٹیکشن از دا پریونشن. جو ہم کسی بھی مریض, کسی بھی بیماری کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے, تو اس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی جلد تشخیص ہو جائے. کیونکہ جب سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو مور دین 90% اس میں سروائیول کے چانسز ہوتے ہیں, اور سٹیج 3 میں جب چلے جاتے ہیں تو 70%, اور سٹیج 4 میں جو ہے وہ لیس دین 20%. تو سٹیجز ایسے بڑھتی ہیں کہ جب وہ گلٹی کا سائز بڑھنے لگتا ہے, سٹیجز کی ہمارے پاس ایک میڈیکل ہماری اپنی ٹرمینالوجی میں اس میں 2-3 چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. وہ چھاتی کے اندر تک محدود رہے, اس کا سائز بڑھنے لگے, اس کے بعد وہ اس میں گلٹی کا بغل میں چلے جانا, یہ ایک اس کے ساتھ بھی سٹیجز کا تعلق ہے. اور تیسرا کہ وہ آپ کے اور آرگنز کو انوالو کر لے, وہ دماغ کی طرف چلا جائے, ہڈیوں میں, پھیپھڑوں میں, جگر کی طرف جائے. تو اس سے سٹیجز جو ہے وہ پھر لاسٹ جس کو ہم ڈسٹنٹ میٹاسٹیسس کہتے ہیں کہ پورے باڈی میں وہ سرطان جو ہے وہ اب سرایت کر چکا ہے. ڈاکٹر کاشف, آپ سرجن بھی ہیں, آپ اس کینسر کے اسپیشلسٹ بھی ہیں. مجھے ایک چیز, جو میل فیمیل یہ بیسیکلی ہم چھاتی کا کینسر کہتے ہیں, لیکن وہ عورت جو اس مرض کا شکار ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں, اس کی فیملی کے اور لوگ بھی ہیں. اگر وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک پیشنٹ جو کسی بھی پہلے یا دوسرے تیسرے چوتھے درجے پہ ہے, اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ایک بیماری تو خواتین میں ہے بیسیکلی, لیکن اس سے ایفیکٹ جو ہے پوری فیملی پہ آتا ہے, بچوں پہ آتا ہے, ہسبینڈ پہ آتا ہے. تو یہ ایک پوری فیملی جو ہے یہ ایفیکٹ ہوتی ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے نا یہ بہت, یعنی کہ ہم اس بیماری کو جلدی پکڑ لینا اہم ہے, اور دوسری یہ چیز کہ یہ بیماری نہ ہو, اور خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی کرنا, ان لوگوں کو پہچاننا کہ جن میں اس کے چانسز زیادہ ہیں, وہ اپنے زندگی کے طریقہ کار کو کچھ تبدیل کریں اور ارلی ڈیٹیکشن کی طرف آئیں تاکہ ارلی سٹیج میں یہ ڈیٹیکٹ ہو سکے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو جلد تشخیص ہے اس سے زندگی بچتی ہے. جلد تشخیص سے اگر ہم اس کے چھاتی کے کینسر کے آپریشن کی بات کریں تو پوری چھاتی نہ نکالنے والا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہوتا ہے, جس سے ہم چھاتی پوری نہیں نکالیں گے تو خاتون پہ جو ایک باڈی کی تبدیلی کا ایلیمنٹ ہے وہ نہیں آئے گا, تو سائیکولوجیکل امپیکٹ کم ہو جائے گا. یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ ایک پوری فیملی ایفیکٹ ہوتی ہے, بچے ایفیکٹ ہوتے ہیں, تو ہمیں اس کو جلدی ڈیٹیکٹ کرنا ہے. ماں کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے ایک فیملی میں.
اور اگر ہم جلدی ڈیٹیکٹ کریں، زندگیاں بچائیں، تو ہم بہت سارے بچوں کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اس سے. بیسک وجوہات اگر آپ کہیں نا کہ ایک سنگل وجہ کیا ہے، تو وہ تو آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، جینیٹک لیول پہ چلی جاتی ہے، لیکن رسک فیکٹرز ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اس کا ہونے کے چانسز کو بڑھاتی ہیں. اس میں ظاہری سی بات ہے فیمیلز میں ہوتا ہے، فیمیل جینڈر ہے، پھر اس کے بعد خواتین ہیں، اور پھر بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بریسٹ کینسر کے، چھاتی کے سرطان کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ فیملی میں کسی اور کو بریسٹ کینسر، چھاتی کا سرطان ہوا ہے، تو ان لوگوں میں چانسز زیادہ ہیں، تو ان کو الرٹ رہنا ہے. اگر کسی خاتون کی قریبی ریلیٹیو میں، بلڈ ریلیشن شپ میں دو یا دو سے زیادہ میں اس کا سرطان ہوا ہے، تو ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور جس خاتون کو کم عمر میں بریسٹ کینسر ہوا تھا، کم از کم اس سے 5 سال پہلے تک کمپلیٹ معائنہ کرانا چاہیے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا دیکھا کہ اس میں نا بریسٹ کینسر میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ ریسنٹ کچھ ڈکریز کی بھی باتیں ہیں، لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو پچھلے 70 سالوں میں اس میں کافی یہ بڑا ہے. اس کے بڑھنے کی وجوہات میں ہمارا ویسٹرن لائف سٹائل ہے کہ ہم گاؤں سے، دیہاتوں سے ہم شہروں میں آ گئے، شہروں میں ایئر پولوشن بڑھ گئی، ہمارے کھانے پینے، ہم نیچر سے دور چلے گئے. تو یہ سارے کے سارے جو فیکٹرز ہیں، یہ سارے کے سارے بریسٹ کینسر کے بڑھنے کی وجوہات بنے. جواز صاحب، آپ کانفرنس کراتے ہیں، آپ سیمینار بھی اس پہ کراتے ہیں، آپ دیہی علاقوں میں کیمپنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ پروجیکٹر کے ذریعے دیہی علاقوں کو لوگ اویئر بھی لوگوں کو کرتے ہیں. کتنا فرق پڑتا ہے اس پہ؟ اگر ہم تعداد کی طرف جائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ جو مکمل طور پر لوگ لا علم رہتے تو کیا پوزیشن ہوتی، اور یہ آپ کی پریس کانفرنسیں، یہ سیمینار، یہ کتنی تقویت دیتے ہیں مرض کے خلاف؟ اچھا، ایک تو سوشل میڈیا کا استعمال ابھی جو گاؤں کی سطح تک بھی ہو گیا ہے، اور اسی کے ذریعے لوگوں میں آگاہی ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے. ہیلتھ پروفیشنل، کچھ این جی اوز والنٹرلی بیسس پہ مختلف علاقوں میں جو اویئرنیس کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک پورا مہینہ اکتوبر کا ایک بیماری کی نشاندہی، اس کی انویسٹیگیشن، اس کے علاج اور اس کی اویئرنیس کے لیے دیا جائے، تو اس کا ڈیفینیٹلی ریفلیکٹ ہوگا، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ نچلی سطح تک جائے گا، اور جا بھی رہا ہے. اب بھی اگر ہم کہیں کہ جو اینیولی جو ڈیٹا بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی 1 لاکھ سے 90,000 تک جو نا سالانہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جو یہ مائیگریشن کا، جیسے ڈاکٹر کاشف نے ذکر کیا کہ پاپولیشن مائیگریشن کا بھی فیکٹر ہے اس میں، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو پیشنٹس جس فیملی میں یہ بریسٹ ہو، ان کو تو ڈیفینیٹلی ہم کہتے ہیں کہ اپنی فیملی، رشتہ داروں میں یہ میسیج کنوے ہو کہ ایک مریض کا جو قابل علاج ہو سکتا ہے اس کا ٹائملی وزٹ ہو. ڈاکٹر نوشین صاحب، آپ سے اگر بات کروں کہ آج کے اس نئے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں خاص طور پہ اپنی وہ جو نیچرل فزیک ہے اس میں بڑی تبدیلیاں کر رہی ہوتی ہیں، فیس کے حوالے سے، وجود کے حوالے سے، اور اس میں مختلف ادویات بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں اپنے شیپ کو چینج کرنے کے لیے. اس کے کتنے نقصانات ہیں؟ کیونکہ اس میں وہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرتے، کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کے باضابطہ طور پہ نقصان نہیں لیتے. اس سے بھی فرق پڑتا ہے، اس طرح کے امراض میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا ہے کہ جتنے بھی بریسٹ کینسرز ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت ہارمون ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جو نیچرل ہارمونز عورتوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، ایسٹروجن، پروجسٹرون، وہی ان کے اوپر بھی ایفیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جنرلی جو اس طرح کی کریمز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ بھی عام طور پہ ایسٹروجن کنٹیننگ کریمز ہی ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی کسی بھی چیز کا ایگزوجنس استعمال ہے، اب جن میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو انہیریٹڈ پرابلم ہے یا فیملیز میں جینیٹیکلی رن کر رہا ہے، تو ان کے اندر خود بخود ہارمونز میں خرابی آ جاتی ہے. لیکن جب باہر سے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن ابھی تک ہمارے ہاں کوئی ریسرچ یا کوئی چیز ہمیں اس مقام تک نہیں پہنچا سکی کہ ہم ڈیفینیٹلی کسی بھی فیکٹر کو بلیم کر سکیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، یا ہم نشاندہی کر سکیں کہ اس کی وجہ سے.
डॉक्टर नौशीन, एक चीज़ का मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने लोगों को हेल्थ कार्ड दिए। अब उस हेल्थ कार्ड में 7 लाख रुपए की अमाउंट है। बहुत सारे लोगों के पास वसाइल ही नहीं है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, इंजेक्शन लिख देंगे, टेस्ट लिख देंगे, पैसे नहीं हैं। तो ये स्कीम जो है ये भी हमें तक़वियत देगी कि लोगों का डॉक्टरों की तरफ रुझान बनेगा, लोग आएंगे और इस तरह अपना इलाज करा पाएंगे। लाजमी बात है, अगर आपकी जेब में पैसे ना हों तो अगर डॉक्टर आपको मुफ्त में भी मिल जाता है तो हर किस्म की दवाई आपको हर हस्पताल में अवेलेबल नहीं होती है, या हर तरह की फैसिलिटीज़ हर जगह पे नहीं होती हैं। और सरकारी हस्पतालों में भी चाहे नॉमिनल ही सही, लेकिन कुछ चीज़ों की फ़ीस मुकर्रर की जाती है। तो वो फ़ीस देने के लिए भी जब एक गरीब इंसान के पास पैसे नहीं होंगे या हॉस्पिटल तक उसका आना जाना, डेफिनेटली उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए उसके लिए। अगर एक मजदूरी करने वाला दिहाड़ीदार बंदा है तो उसको उस दिन छुट्टी करनी है क्योंकि उसको सारा दिन हस्पताल में लग जाएगा। तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि कुछ लोग हस्पताल का रुख नहीं करते। तो इस कार्ड की वजह से लाजमी बात है कि लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदा मंद है। और फिर जब हम उनको फॉलो अप के लिए बुलाते हैं तो उसके लिए भी उनको पता होता है कि हमारे पास वसाइल हैं और इलाज कराना होगा। अगर खुदा न खास्ता कैंसर निकल आता है तो उसकी जो दवाइयाँ होती हैं वो महंगी होती हैं, तो वो भी उनको उस पर मिल जाती हैं और एक बंदा अच्छा। सही आपने फरमाया। अब भुट्टो साहब, सिंध का रूरल एरिया जो है और फिर उसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का रूरल एरिया है, पंजाब का, बाकी गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर में, कुछ मुआवजा आपके पास मीडिया में या जो आपकी अपनी रिसर्च है उसमें आया कि जो देही इलाके में, उस पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मीडिया भी नहीं है और वहाँ पे हेल्थ की भी और दीगर इदारों की पहुँच कम है। और अगर वहाँ पे एक मर्ज़ होगा वो तो एक घराने से निकल के उसके पड़ोस में जाएगा, पड़ोस से निकल के उस गांव में फैलेगा, तो उस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। ये एक तो वो कंटाजस तो नहीं है कि एक मरीज से दूसरे को मुंतकिल हो। अब रही बात कि जो देहाती लोगों में, ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये अवेयरनेस देना, तो मैं समझता हूँ कि 99% अभी भी पूरे पाकिस्तान में हर घर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल हो गया है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। और कोई शायद 1% को हम समझें कि जिनके पास ख़रीदने के वसाइल नहीं होंगे, जिनको ये न टेलीविज़न है, न ऐसी स्मार्टफोन या सोशल मीडिया या अखबार की रसाई ना हो। लेकिन जो इज्तिमाई तौर पे अगर हम 90% तक कम्युनिटी को आगाही देंगे तो एक वो हर्ड इम्यूनिटी, जैसे हम कहते हैं कि अक्सरियत कम्युनिटी की किसी बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ में आ जाए तो जो लेफ्ट ओवर है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो अब इतनी बड़ी सतह पे अगर हम आगाही देंगे और जो ये जज्बा हमारे हेल्थ प्रोफेशनल में सर्विसेज देने का, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ये अवेयरनेस का इस्तेमाल होगा और हर वो खातून जिसको ये छाती में जो एबनॉर्मलिटी और जो ऐसी अलामतें, कोई गिल्टी जो कि उनको फील होगी, और ये इसको देखने में बहुत ही आसान है। अपनी जो ना प्राइवेसी के साथ अगर वो जो ना मिरर के सामने वो देख लें, कंपेयर कर लें कि उनकी छाती में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर है तो मेरे ख्याल में BHU में भी कोई हेल्थ वर्कर होगी, उसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नौशीन, ये अब हम अपने प्रोग्राम को समेटने की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा ज़ोर इस चीज़ पे होना चाहिए कि अगर आप ज़चकी के दौर में हैं तो आपको कैसे अवेयर करना है अपने आप को, अगर आप नॉर्मल लाइफ में हैं तो उस वक़्त क्या। तो मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरे के ज़रिए आपकी आवाज़ करोड़ों लोगों तक पहुँचेगी, उनको अवेयरनेस के लिए क्या तजावीज़ हैं आपके पास? देखें, पहले मैं वही वाली बात रिपीट करूंगी कि हर औरत को अपने माहवारी के बाद अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए। उसके लिए उसको ना किसी वसाइल की ज़रूरत है, ना उसको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और हमारी हुकूमत ने अब हर जगह पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स और इस तरह की जगहें जो हैं वर्किंग हो गई हैं कि अगर फ़र्ज़ करें डॉक्टर की सहूलत नहीं भी है तो जैसे आपने बताया कि हेल्थ विज़िटर्स जो घरों में विज़िट करती हैं उनके थ्रू भी ये एग्जामिनेशंस हो सकती हैं जिसको कोई मसला हो। फिर हेल्पलाइंस बन गई हैं जिस पे कॉल करके और आप उनसे मदद हासिल कर सकते हैं।
تو پہلا سب سے زیادہ زور تو اسی چیز پہ ہے کہ ہر عورت اپنی سیلف ایگزامینیشن ضرور کرے. اس کے بعد حمل کے دوران وہ زیادہ نہیں تو 2-3 مرتبہ اپنا چیک اپ ضرور کرائیں, اور اس میں پھر یہ ہر obstetrician کی, گائنیکالوجسٹ کی بھی ذمہ داری ہے, یا ایون جو ہیلتھ ورکرز ڈلیوریز کراتے ہیں ہمارے رورل ایریاز میں, کہ وہ اس اویئرنیس کو آگے پھیلائیں. جن کو نہیں یہ مسئلہ آتا ان کو سکھانے کی کوشش کی جائے, اور پھر شہروں کے لیول پہ بھی ایسے ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی اس کو اپنی ایگزامینیشن کا حصہ بنائے, اور لوگوں کو طریقہ جو ہے ایگزامن کرنے کا وہ سکھایا جائے. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر کاشف صاحب. جی میں اس میں اہم بات جو ایڈ کرنا چاہوں گا نا کہ جلدی تشخیص کے لیے نا 2 چیزیں چاہیے. ایک اویئرنیس ہے, اور دوسرا ایک جو بڑا مسئلہ بنتا ہے نا کہ یہ ٹیبو ہے, یعنی کہ اس کو اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے تو لوگوں کا رسپانس میرے بارے میں کیا آئے گا کہ میں اب ٹھیک نہیں رہی, ٹھیک ہے. پھر اس میں امپورٹنٹ ہمارے معاشرے میں جو سوشل ورکرز ہیں, سوشل ورکرز میں ہمارے جو مولانا حضرات ہیں, جو خواتین ہیں, بڑی خواتین ہیں, جو انفلوئنس رکھتے ہیں, جو لوکل لیڈرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کا رول ہے. اور ہم سب کا ایز اے کمیونٹی رول یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ اگر کسی کو ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھیجی ہوئی بیماری ہے, اس میں جس کو ہوئی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کے ساتھ سب کو ہمدردی ہونی چاہیے اور اس کی ہر طریقے سے مدد کرنی چاہیے, تاکہ لوگ, کیونکہ میں نے دیکھا ہے خواتین ایسی ہیں جن کو گلٹی بنی اور ان کے ذہن میں ان کو اویئرنیس بھی تھی, ان کو پتہ لگا کہ یہ کچھ غلط ہے, لیکن ڈر تھا بتاتے ہوئے کہ یہ کیا ہوگا, میرا علاج, میں سب پہ بوجھ بن جاؤں گی, پھر اس کے بعد میرے بارے میں لوگ سوچیں گے کہ خدا نخواستہ اس کچھ غلط ہو گیا ہے میرے ساتھ, یا میں نارمل انسانوں سے مختلف ہو گئی ہوں. تو یہ ایک اہم فیکٹر ہے. تو کوئی اس خاتون کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس خاتون کو انکریج کرنا ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ چھاتی میں آتا ہے تو جلد اپنے عزیز قریبی کو بتائیں, اور بڑے کا کام بنتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر تک پہنچائیں. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا, سمجھا. اب آپ کے پاس یہ معلومات آ گئی, آپ آگے لوگوں تک پہنچا سکیں گے کہ زندگی ایک خوبصورت تحفہ ہے اللہ کی طرف سے, اور اس انمول تحفے کی شکل میں آپ کے پاس جو رشتے ہیں وہ خوبصورت رشتے ماں کی شکل میں ہیں, بہن کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں, اور یہ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے جس کو ہم نے سیو کرنا ہے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. جب ہم چھاتی کے سرطان کی بات کرتے ہیں, اس کے سدے باب کی بات کرتے ہیں, اور یہ ربن آپ کو اویئر کرتا ہے, یہ پنک ربن, کہ زندگی اہم ہے, اس کی حفاظت کریں, تو اس میں سب کا کردار ہے, بزرگ خواتین کا, میڈیا کا, علماء کا, سماجی تنظیموں کا, اور حکومت کا تو ہے ہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنا وہ کردار نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم اویئرنیس کے لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, علاج کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آج ہم نے یہ بھی عہد کرنا ہے کہ اس چھاتی کے کینسر کے خلاف ہم پوری طرح جہاد کریں گے, اور وہ کل سے نہیں آج سے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.